بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد الصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول خاتمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلاة مؤمنین کرام سامعین محترم عزیزان کرام قادر 5 روزہ ان مجالس میں آپ کی خدمت میں ذکر الہی اور اہل ذکر کے عنوان سے گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ نحل کی 43ویں اور سورہ مبارکہ انبیاء کی 7ویں آیت کا دوسرا جز دونوں مقامات پر پروردگار نے تقریباً آیت ایک ہی ہے، اس کا جز دوسرا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کو اہل ذکر سے ان کنتم لا تعلمون اگر تم جاننے والے نہیں۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ علماء کے نزدیک یہ اکیلی آیت، اب اگر غور کریں تو آیت میں بنیادی طور پر 3 یا 4 لفظ سوال، اہل ذکر اور علم، چھوٹی سی آیت لیکن اس کے اندر اگر تدبر کیا جائے تو نتیجہ سوائے اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت، امامت اور مرضیت دینی کے کچھ اور نہیں۔ لہذا اگر مسلمان صرف اس ایک آیت کو صحیح سے سمجھ لیں تو اہل بیت علیہ السلام سمجھنا ہونا شروع ہو جائے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگار کب سوال کرنے کا کہہ رہا ہے ان کنتم لا تعلمون،
جب تم کیا ہو؟ نہ جاننے والے۔ یہ نہ جاننا جہل ہے، لیکن اللہ نے جہل کہہ کر مخاطب نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر لفظ جہل استعمال کرتا تو امکان تھا کہ جاہلان مرکب بھی اس میں شامل تصور کیے جائے، جبکہ اللہ جس نے قرآن میں کفار کو مخاطب کیا ہے، مشرکین کو مخاطب کیا ہے، نصارہ اور یہودیوں کو مخاطب کیا ہے، جاہلان مرکب وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی مورد خطاب قرار نہیں دیا۔ جاہل مرکب کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا جاہل ہے مگر اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے جہل سے جاہل ہوتا ہے، چونکہ اپنے جہل سے جاہل ہوتا ہے، لہذا اپنے آپ کو اب جب عالم سمجھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بتانے کے لیے ہوں، پوچھنے کے لیے نہیں ہوں۔ جب کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ سوائے اللہ کے اور زمین پر اس کے علم کے مظہر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے سوا کوئی عالم ہے ہی ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اگر ہم غور کریں اس لفظ ان کنتم لا تعلمون پر، اسی کے اندر ہماری حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ ہم کون ہیں؟ لا تعلمون۔ اہل بیت کون ہیں؟ الذین یعلمون، وہ ہیں جو جانتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ لا تعلمون ہیں۔ ہماری ابتدا بھی اسی پر ہے، ہماری انتہا بھی اسی پر ہے، لا تعلمون ہے۔ لہذا میں نے کل آپ سے گزارش کی تھی، یقیناً آپ نے وقت نکالا ہوگا تھوڑا سا یہ سوچنے کے لیے کہ ہم کیا نہیں جانتے۔ بیس لائن میں نے آپ کو بتا دی تھی، نتیجہ یہ کیا ہے کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کیا نہیں جانتے۔ تو ہمارے تو نہ جاننے کی جو فہرست ہے وہ بہت طویل ہے۔ انسان نہ کیا نہیں جانتا، اب اگر میں اس کو بیان کرنے لگ جاؤں تو تفصیل بہت ہے، صرف اشارے کروں گا۔ مثلا ابھی تک انسان کو کائنات کا سرا معلوم نہیں، صرف اندازہ لگا ہے۔ ستاروں سیاروں کی تعداد معلوم نہیں۔ یہ جو آپ چاند پہ اور مریخ پر پہنچنے کی خبریں سنتے ہیں، ان کی بھی کوئی خاص حقیقت ابھی معلوم۔ آسمان کو تو آپ چھوڑ دیں، ابھی زمین پر آ جائیں، حتیٰ ہم زمین کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتے۔ حیرت ہوگی آپ کو، آج کل یہ گوگل ارتھ والے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ سیٹلائٹ لگ گیا تو ہمیں سب پتہ ہے، کچھ نہیں پتا عزیزان من۔ زمین جس کا 30% خشکی ہے، ابھی 30% ہم نے ایکسپلور نہیں کیا، ہمیں نہیں پتا کہ اس 30% میں کیا ہے۔ 30% خشکی جو ہمارے لیے قابل انکشاف ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اب بتائیے کہ جو 70% پانی ہے اس کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ لہذا اوشنز پہ کام کرنے والے جو سائنٹسٹ ہیں، ایک ریسرچ پیپر میں پڑھ رہا تھا، اس نے سمندروں کے اندر جو ڈسکوریز ہوئی ہیں اس کے بعد وہ سائنٹسٹ یہ کہتا ہے کہ ہم نے چاند اور مریخ پر جانے کے لیے جو اربوں اور کھربوں ڈالر خرچ کر دیے ہیں، یہ ہم نے ضائع کیے۔ وہ کہتا ہم نہیں کہتے کہ مت جاؤ، لیکن جانے سے پہلے یہ تو دیکھ لو کہ زمین میں کیا ہے۔ چاند پر بعد میں جانا، پہلے یہ تو دیکھ لو۔ ابھی تک وہ کہتا ہے کہ اگر یہ پیسے سمندروں پر لگے ہوتے اور دنیا کی چیزوں کو ڈسکور اور انکشاف کرنے کے لیے یہ خرچ ہوتا تو انسان اپنے بہت سارے مسائل حل کر چکا ہوتا۔ ابھی ہمیں معلوم نہیں ہے سمندر، کبھی آپ پڑھیں گے سمندر کے بارے میں، اتنی حیرت انگیز چیزیں ہیں کہ انسان تعجب کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے ابھی تک انسان سمندر میں ایک خاص گہرائی سے زیادہ نیچے نہیں جا سکا ہے۔ صرف ہم مڈ اوشینک ٹرنچ کہتے ہیں، جہاں پر آ کر سمندر سب سے زیادہ گہرا ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مڈ اوشینک ٹرنچ۔
مڈ اوشینک ٹرینچ کے بارے میں صرف اندازہ یہ ہے کہ اگر ماؤنٹ ایورسٹ اس کے اندر آپ الٹا کر کے ڈال دیں تو بڑے آرام سے ڈوب کر غائب ہو جائے گا، غائب ہو جائے گا، نہیں پتہ لگے گا کہ ماؤنٹ ایورسٹ ہے، اتنا گہرا ہے، انسان ابھی دریافت نہیں کر سکا، لہذا وہاں کیا ہے ابھی ہمیں یہ نہیں پتا۔ میں اور مختصر کر دیتا ہوں اس کے اندر، زیادہ تفصیلات میں نہیں جا رہا۔ ہمارا اپنا وجود، ہم اپنے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کیا جانتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں جانتے ہیں۔ اس چیز سے بحث ہٹا کر کے سوشل سائنٹسٹ جو ہیں، علوم انسانی پر کام کرنے والے، آج وہ یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ناشناختہ موجود خود انسان ہے۔ نہیں پتا ہم کیا ہے، لیکن یہ علوم انسانی کی ایک الگ بحث ہے، اس میں نہیں جا رہا۔ آ جائیں ہمارے فزیکل باڈی کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے بدن کے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ اب میں ایک عام سطح پر لے کر آ کر بات کروں گا، توجہ کیجیے گا۔ عام سطح کیا ہے؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، اب میرے اندر کیا چل رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ میری ظاہری باڈی، یہ ظاہر جس کا میں اتنا خیال رکھتا ہوں، دھوتا دھلاتا ہوں، اس کو صاف ستھرا رکھتا ہوں، اچھے کپڑے پہنتا ہوں، خوشبوئیں لگاتا ہوں، یہ میرا بدن ظاہری جس کے لیے میں یہ سارے انتظامات کر رہا ہوں، کتنا فیصد ہم اپنے بدن کا ظاہر ڈائریکٹلی اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں؟ اور کیا کریں؟ کبھی غور کی آنکھ کھول کیجیے گا۔ میکسیمم بھی اگر آپ لگائیں گے 30 سے 40% ہماری باڈی کا ظاہر ایسا ہے جو ہم مستقیماً اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، نہیں دیکھ سکتے۔ ٹرائی کر کے دیکھیں، نہیں دیکھ سکتے ہم اپنی آنکھوں سے اپنی ہی باڈی، اس کا ظاہر، ابھی میں اندر کی بات نہیں کر رہا، تو ہم اپنے بارے میں کتنا جانتے ہیں؟ جنہوں نے اپنی ہی باڈی، اپنا ہی جسم، اور 30% حصہ وہ ہے جو ہم مستقیماً اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتے، پاسبل نہیں ہے۔ اب مزیدار بات غور کیجیے گا اس بات پر، اس 30% حصے میں ہماری شناخت کا اہم ترین حصہ بھی شامل ہے۔ ہم کس چیز سے پہچانے جاتے ہیں؟ چہرے سے پہچانے۔ ہم اپنا چہرہ خود نہیں دیکھ سکتے۔ ہے کوئی جو یہ کہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں دیکھ سکتے، ڈائریکٹ اپنی آنکھوں سے ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہے نا کہ اس نے آئینے خلق کیے ہیں، اس نے ریفلیکشنز خلق کی ہیں۔ اگر آئینے نہ ہوتے تو ہم اپنی شکل نہیں دیکھ پاتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیسے لگتے ہیں۔ اگر کسی انسان کو دیکھیے، آپ ایسا ہو کہ کسی بندے کو آپ جوانی میں بند کر دیں جیل میں، اور 15-20 سال اس نے اپنی شکل نہ دیکھی ہو، آپ اس کو آئینے کے سامنے کھڑا کر دیں، اسے یقین نہیں آئے گا جو آئینے میں دکھ رہا ہے یہ میں ہوں، کبھی بھی یقین نہیں آئے گا۔ اسے چھوڑیں، آپ نے گھر میں ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں، 2 ہفتے کے لیے کوشش کریں آئینہ نہ دیکھیں، 2 ہفتے بعد آپ کو اپنی شکل بھی نہیں لگے گی، تجربہ کر کے دیکھیں۔ انسان اپنی آنکھوں سے، اب اچھا چہرہ بہت ضروری ہے، ہماری شناخت ہے۔ میرے شناختی کارڈ پر اگر نام بھی میرا لکھا ہو، بلدیت بھی میری ہے، ایڈریس بھی، تھم امپریشن بھی میرا، صرف تصویر کسی اور کی لگی ہوئی ہو تو مسئلہ ہے، پولیس پکڑ کے لے جائے۔ شناختی کارڈ تو پھر شاید چل جائے، پاسپورٹ پہ ایسی غلطی مت کرنا کبھی۔ اور اگر پولیس والا کہے کہ بھائی یہ آپ کی شکل نہیں ہے، اور آپ کہیں بھائی کیوں نہیں ہے؟ میری بھی 2 آنکھیں ہیں، اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں، میری بھی ایک ناک ہے، اس کی بھی ایک ناک ہے، میرا بھی منہ ہے، اس کا بھی منہ ہے، تو پھر فرق کیا ہے؟ اب سمجھ میں آیا خالق کسے کہتے ہیں؟ جو اتنے سے چہرے پر اتنی تبدیلیاں پیدا کر دے، خالق ہے۔ لہذا کیا ہوگا؟ وہ کہے گا نہیں بھائی اس سے گزارا نہیں، آپ کو اپنا چہرہ لانا پڑے گا۔ نام بدل سکتا ہے، چہرہ نہیں بدل سکتا۔ اصل شناخت کیا ہماری؟ چہرہ۔ معرفت کا ذریعہ کیا ہے؟ چہرہ۔ ہماری معرفت کا ذریعہ کیا ہے؟ چہرہ۔ اب غور کیجیے گا، یعنی کہ اس کا معنی ہوا کہ ہم انسان، ہمارے علم کی کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی معرفت کے لیے
آئینوں کے محتاج ہیں۔ اگر شیشے نہ ہوں تو ہم اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتے کہ میں دکھتا کیسا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ انسان جو آئینے کی مدد کے بغیر اپنے آپ کو نہیں پہچان سکتا، وہ بغیر کسی وسیلے کے خدا کو پہچاننے کی باتیں کرتا ہے۔ حیثیت کیا ہے ہماری؟ حیثیت یہ ہے کہ اگر شیشہ نہ ہو تو میں اپنے آپ کو نہیں، بہت غور کیجیے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ اب بہت مطالب ہے، اس مطلب میں ادھر جانا نہیں چاہتا، لیکن عزیزان من، ہم محتاج ہیں کہ اپنی معرفت کے لیے آئینوں کا سہارا لیں۔ تو ہماری اب یہ اللہ کا لطف اور احسان ہے، میں نے عرض کیا کہ اس کا لطف اور احسان ہے کہ اس نے آئینے خلق کیے، یہ اس کا لطف اور احسان ہے کہ اس نے ریفلیکشن خلق کی تاکہ میں اپنے آپ کو پہچان سکوں اپنے آپ کو۔ تو جو اللہ میری پہچان کے لیے، جس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، انتظام کر کے رکھ رہا ہے، کیا اس نے اپنی شناخت کے لیے انتظام نہیں کر کے رکھا ہوگا؟ یقیناً رکھا ہوگا۔ لیکن اب بات کیا ہے، میری مادی پہچان کے لیے اس نے مادی آئینے بنائے ہیں، اپنی نورانی پہچان کے لیے نورانی آئینے بنائے۔ اللہ خود نور ہے اور اپنی نورانی معرفت کے لیے اس نے نورانی آئینے بنائے ہیں۔ ضروری ہے یہ آئینے نہ ہو تو خدا پہچانا نہیں جا سکتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس لیے کہ عقل صرف اللہ کا اثبات کر سکتی ہے، اسے درک نہیں کر سکتی۔ درک کرنے کے لیے کوئی عکس چاہیے، کوئی مظہر چاہیے جس کے ذریعے سے انسان خدا کو درک کر سکے۔ واحد راستہ خدا کو درک کرنے کا محمد و آل محمد سے ہو کر گزرتا ہے۔ لہذا وہ فرماتا ہے، قل اے نبی ان سے کہہ دو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری اتباع کرو، پیغمبر کی اتباع کرو۔ پیغمبر کی اتباع کرو گے تو خدا تم سے محبت کرے گا۔ تو جو خدا پیغمبر کے بغیر محبت قبول نہیں کرتا، وہ پیغمبر کے بغیر ایمان کہاں سے قبول کر لے؟ بغیر پیغمبر کے وہ محبت قبول نہیں کرتا تو ایمان کہاں سے قبول کرے گا؟ لہذا یہ آئینے ہونا ضروری ہے۔ اور یہ ہے چونکہ خود خدا علم ہے، یہ ہے جو زمین پر خدا کے علم کے مظہر ہیں۔ ان کو حق ہے کہ یہ عالم کہے۔ میں نے غلط کیا، ہم جو اپنے آپ کو عالم فرض کریں یا کسی شخص کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ تسامح ہے، مجاز ہے۔ مثلا میں نے اگر فقہ پڑھ لیا تو اصل میں کیا ہوں؟ عالم علم الفقہ، میں علم فقہ کا عالم ہوں۔ جو کیمسٹری کا عالم ہے وہ عالم کیمسٹری ہے، جو فزکس کا ہے۔ اب کیا ہے، ہم یہ ہر ایک کو الگ الگ کہنا مشکل لگتا ہے تو ہم نے اس کی اضافت گرا دی، لفظ عالم باقی رہ گیا، ورنہ یہ اضافت ہی بتاتی ہے کہ ہمارا علم محدود ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن نے کہا ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ جس وقت پیغمبر کے پاس آ کر سوال کیا گیا، یسألونک عن الروح، قل اے حبیب ان سے کہہ دو، لوگوں نے آ کر روح کے بارے میں سوال کیا، پروردگار نے کیا فرمایا؟ فرمایا اے نبی ان سے کہہ دو، الروح من امر ربی، روح اللہ کے امر میں سے ہے۔ اب یہ کبھی روح کی بحث کروں گا تو بتاؤں گا آپ کو کہ یہاں پہ روح کے معنی کیا ہے۔ یہاں پہ وہ والی روح نہیں ہے، وہ امر پروردگار ہے، یہ الگ بحث ہے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ان سے کہو وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے۔ اب یہ علم جو تھوڑا سا ہے، قیامت تک انسان علم جتنا حاصل کر لے گا اس کو سامنے رکھ کر اللہ نے کہا ہے تمہیں تھوڑا سا دیا ہے۔ قیامت تک جتنا علم حاصل کر لے گا انسان وہ کتنا ہے؟
تھوڑا سا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا علم کس لیے ہے؟ یہ تھوڑا سا علم صرف اپنی جہالت کی شناخت کے لیے ہے۔ جتنی اپنی جہالت کی شناخت ہوتی چلی جائے گی اتنا خود بخود عالم کی تلاش پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ جہل کی شناخت خود بخود طلب پیدا کرتی ہے کس کی؟ عالم کی۔ امام زمان علیہ السلام پچھلے سال میں نے یہاں پر گفتگو ہوئی تھی جعفر طیار میں، وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ کیا واقعاً امام کی طلب ہمارے اندر حقیقی ہے یا نہیں؟ اگر حقیقی طلب پیدا کرنا چاہتے ہو تو اگر وہ عالم ہے تو اپنے اندر پیاس اتنی پیدا کرو کہ سوائے اس کے کسی سے نہ بوجھے، تو خود بخود امام کی طلب آٹومیٹیکلی انسان کے اندر پیدا۔ ایک راستہ امام کی طلب اپنے دل میں پیدا کرنے کا کیا ہے؟ اپنے اندر علم پیدا کرو۔ ہمارا علم ہمارے اندر اور کی پیاس بڑھاتا ہے، اور جب یہ پیاس بڑھ کر امام تک پہنچتی ہے تو امام اسے پورا کرنے کے لیے ضرور ایک کام کرتے، ذمہ داری ہے امام کی۔ لہذا ہمارا علم ہے تھوڑا، تا قائم قیامت جتنا حاصل ہو جائے گا سب ملا کے کہیں تھوڑا، کس لیے ہے؟ ہمارے جہل کو ہمارے اوپر ثابت کرنے کے لیے ہے، ورنہ حقیقی علم جس کے پاس منارس کیا سوائے، اب دیکھیں خود آیت کیا کہہ رہی ہے، تم کیا ہو؟ لا تعلمون۔ اور میں نے عرض کیا کہ ہمارا لا تعلمون، ہمارا جاننا ہمارے جہل کو آشکار کرتا چلا جاتا ہے۔ اگر میرا جہل لامحدود ہے تو اللہ مجھے جس کے پاس بھیج رہا ہے اس کا علم لامحدود ہونا چاہیے، اس کا علم۔ اب اسی آیت سے، اسی سے دیکھیے استدلال کر کے دیکھیے، اگر اللہ کہہ رہا ہے تم نہ جاننے والے ہو تو سوال کرو اہل ذکر سے، اگر میرے جہل کی سرحد موجود نہیں ہے، میرا جہل لامحدود ہے، خود بخود اہل ذکر کا علم لامحدود ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، پوری کائنات میں جا کر تلاش کر لیں، لامحدود علم والا یا مدینۃ العلم ملے گا یا باب مدینۃ العلم ملے گا۔ ان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کا علم، کیوں؟ اس لیے کہ یہ علم کے اعتبار سے اس منبع سے متصل ہے کہ جس کا علم لامتناہی ہے، جو ذات ہی علم لامتناہی ہے۔ لہذا پوری کائنات میں آج تک کوئی جرأت نہیں کر سکا کہ منبر سے بیٹھ کر سلونی کا دعویٰ ثابت کر سکے، اس لیے کہ دعویٰ کرنے والا ایک بیوقوف ہوا تھا، ایک پیدا ہوا تھا جس نے منبر پر بیٹھ کر کہا سلونی قبل ان تفتدونی۔ کیوں؟ نام ہے عبد الرحمن سبط ابن جوزی۔ ایک سبط ابن جوزی ہے صاحب مناقب، وہ اور ہے، یہ الگ ہے، یہ اس سے تقریباً 200 سال کے بعد ہے۔ اس نے کوفہ میں تفسیر کا درس حاصل کیا، فقہ کا درس حاصل کیا، تاریخ پڑھ لی، حدیث پڑھ لی، منطق پڑھ لی، فلسفہ پڑھ لیا، جو پڑھ سکتا تھا سب پڑھ لیا، اور پھر پڑھنے کے بعد اسے گمان ہوا کہ شاید اب میں عالم ہو گیا ہوں۔ میں نے عرض کیا جاہل مرکب کون ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے۔ اب اس گمان کے ساتھ کہ لوگ مجھ سے کیا پوچھیں گے، سب تو مجھے آتا ہے، اس نے جرأت کی اور مسجد کوفہ کے منبر پر بیٹھ کر یہ دعویٰ نماز جمعہ کے خطبے میں کر ڈالا۔ اب جب اس نے یہ کہا سلونی مجھ سے پوچھو، تو جتنا مجمع تھا سب کا سب خاموش۔ لوگوں نے بھی سوچا بھائی کیا پوچھیں گے، اس کو سب پتہ ہے۔ دوبارہ اس نے ادعا کیا، پھر خاموش مجمع سارا۔ اب یہ اپنے ذہن میں جب تیسری مرتبہ اس نے بولا تو کہتے ہیں کہ ایک مومنہ ضعیف خاتون مسجد کوفہ کے دروازے کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ اس نے جب یہ ادعا سنا تو ایک مرتبہ اس نے مجمع کی طرف دیکھا کہ یہاں تو سب ساکت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دعویٰ تو مولا کائنات کا تھا، یہاں کوئی اٹھ ہی نہیں رہا۔ دیکھیے مولا کائنات کی مظلومیت کیا تھی؟ مولا کائنات کی مظلومیت یہ تھی کہ علم حقیقی کا مالک جب منبر پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا تھا کہ پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہے، تو علی کی مظلومیت یہ ہے کہ علی سے سوال کرنے والا کوئی نہ تھا۔
لہذا میرے مولا کے دل کی جو حسرت رہ گئی ہے، دو حسرتیں ہیں امیر المومنین کے دل کی. کیا؟ ایک فرماتے ہیں جتنا علم میرے پاس تھا لینے والا کوئی نہ تھا، اور جتنا میں سخی تھا اتنا مجھ سے مانگنے والا کوئی نہیں. علی سخاوت الہیہ کا مظہر ہے، اتنا کوئی مانگنے والا نہیں ہے. لہذا عزیزان میں یہ علی کے دل کا زخم ہے. اور جب علی کے یہ الفاظ ان لوگوں کے پاس کے جو فضا میں اور خلا میں تحقیق کرنے والے ہیں، ان میں سے کسی عالم کی نظروں سے گزرا کہ کوئی کائنات میں ایسا بھی تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، تو وہ رو کر کہنے لگا کاش اس وقت ہم ہوتے تو علی سے پوچھتے کہ زمین کے رستے چھوڑو، ہمیں آسمان کے رستے بتاؤ. لیکن علی کی مظلومیت کیا ہے کہ جو علی آسمان کے رستے بتانا چاہتا تھا اس سے کھڑے ہو کر پوچھ رہے ہیں کہ میری داڑھی کے بال کدھر ہیں. اب یہ یہاں ممبر پر بیٹھ کر ادعا کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے، اور کوئی بولنے والا نہیں. تو اس مومنہ نے اپنا شرعی فریضہ سمجھا اور ایک مرتبہ مجمع کو چیرتی ہوئی ممبر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی شیخ یہ تو سوال نہیں کر رہے، میں سوال کر سکتی ہوں. اب شیخ نے سوچا کہ کیا پوچھے گی، تفسیر پوچھے گی جانتا ہوں، قرآن پوچھے گی جانتا ہوں، حدیث پوچھے گی جانتا ہوں، فقہ پوچھے گی جانتا ہوں، فلسفہ جانتا ہوں، تاریخ جانتا ہوں، جو پوچھے گی بتا دوں گا. اس نے کہا کہ میں پوچھ سکتا تھا. ہاں پوچھو. اس نے کہا سوچ لیں. اس نے کہا سوچنے کی کیا بات ہے، تم سوال کرو، میں حاضر خدمت ہوں. جب تیسری مرتبہ اس نے ریپیٹ کیا تو انہوں نے جھنجھلا کے کہا بھائی پوچھو، وقت کی برباد کرتی ہوں. اس نے کہا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بعد میں آپ بدل نہ جائیں. جواب دیں. کہا ہم دیں گے جواب. کہا اچھا بس سوال پوچھنے سے پہلے ایک دو باتیں اور اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لوں. کہاں پوچھو. کہا بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ جو امامہ آپ نے سر پر رکھا ہے یہ آپ کا اپنا ہے یا کسی اور سے لیا ہے؟ کہا میرا اپنا ہے. کہا اچھا یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ نے خود بنایا ہے یا کسی اور سے بنوایا ہے؟ کہا خود بنایا ہے اور آج صبح ہی بنایا ہے. پوچھو جو پوچھنا چاہتی ہو، ٹائم کیوں برباد کر رہے ہو؟ کہا بس اور کچھ نہیں پوچھنا چاہتی، سوال میرا اتنا سا ہے امامہ آپ کا اپنا ہے، بنایا آپ نے خود ہے اور وہ بھی آج صبح ہی بنایا ہے. میرا سوال اتنا سا ہے مجھے صرف اتنا بتا دیں اس امامے کے پیچ کتنے ہیں، پیچوں کی تعداد کتنی ہے؟ اب یہ تو شیخ صاحب نے سوچا ہی نہیں تھا کہ کوئی مجھ سے یہ بھی پوچھ لے گا. لہذا انہوں نے پینترا بدلا اور پینترا بدل کر کہنے لگے، اب جواب تو آتا نہیں، تو کہنے لگے کہ اے خاتون اگر تو اپنی مرضی سے آئی ہے تو تیرے اوپر لعنت، اور اگر تو اپنے شوہر کی مرضی سے غیروں کے مجمع میں آئی ہے تو تیرے شوہر پر لعنت. تو وہ مومنہ مسکرا کر کہنے لگی شیخ صاحب یہ فتویٰ میرے لیے ہے یا کلی فتویٰ ہے؟ یعنی یہ جو آپ فتویٰ دے رہے ہیں یہ مجھ سے مخصوص ہے، میرے لیے دے رہے ہیں یا سب جگہ کے لیے ہے؟ تو کہنے لگے نہیں ہر جگہ کے لیے. کہا سوچ لو. کہا ہر جگہ کے لیے. کہا وہ جو اونٹ پر بیٹھ کر مجمع میں آئی تھی وہاں پر بھی جاری ہے. تو سر جھکا رہ گیا اور مومنہ عزت کے ساتھ باہر آ گئی. لہذا عزیزو سلونی کا دعویٰ کرنا اور ہے، ثابت کرنا اور ہے. سوال میں نے کنس کیا تھا قرآن کا ادب کیا ہے؟ قرآن کا ادب یہ ہے کہ سوال کرو جاننے کے لیے. ان کنتم لا تعلمون کا بھی معنی کیا ہے؟ بھئی نہیں جاننے والے ہو تو سوال کرو گے کس لیے؟ جاننے کے لیے، علم کے لیے. لہذا آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ اس مقام پر فرماتے ہیں، بڑا خوبصورت جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ سوال اور جواب علم کی دنیا میں اسی طرح سے ہے جیسا حیوان کی دنیا میں، حیات حیوانی میں مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں. مذکر اور مؤنث کا کام کیا ہے؟ مذکر اور مؤنث کا کام ہے حیات حیوانی کو تولید کرنا، بڑھانا، پھیلانا. یہ کام کیا ہوتا ہے مذکر اور مؤنث کا؟ فرمایا کہ جب مذکر اور مؤنث دونوں صحیح اور سالم ہوں تو حیات بڑھتی ہے. ایسے ہی ہے نا، خدا نخواستہ مذکر خراب ہو جائے کچھ نہیں ہوتا، مؤنث میں عقیم ہو جائے، بانجھ ہو جائے
کچھ نہیں ہوتا، حیات کا آگے بڑھنے کا سلسلہ موقوف ہو جاتا ہے۔ فرمایا جیسے مذکر اور مؤنث حیات حیوانی میں ہے، حیات علمی میں سوال اور جواب اسی طرح سے ہے، لہذا سوال اور جواب دونوں صحیح بھی ہونے چاہیے اور سالم بھی ہونے چاہیے، ایسے ہو کہ جن سے علم کی تولید ہو سکے۔ اگر علم کی تولید ہوگی تو علم بڑھے گا۔ اب ہوتا کیا ہے، کبھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے سوال عقیم ہوتے ہیں، بانج ہوتے ہیں۔ وہ کون سے سوال ہوتے ہیں کہ جو علم کے لیے نہیں کیے جاتے، اذیت کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور بعض اوقات جواب بانج ہوتا ہے، وہ کون دیتا ہے؟ جو جاہل مرکب ہوتا ہے۔ جاہل مرکب کی ایک پہچان کیا ہے کہ اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ بانج ہوتا ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے کہ اس سے ایک ہی سوال 10 مختلف لوگ آ کر کریں تو وہ 10 مختلف ایسے جواب دیتا ہے کہ ہر جواب سے 10 اور سوال نکل سکتے ہیں۔ یہ عالم کی پہچان ہے، علم کو تولید کرتا ہے، علم کو پھیلاتا ہے۔ یہ جو سوال جو عقیم ہوتا ہے یہ اللہ کو پسند ایک بات، کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، لوگوں کو مشکلات میں ڈالتا ہے۔ اسی سوال کو اور اسی کیفیت کو سمجھانے کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ میں بقرہ کا واقعہ ہے۔ اب آپ یقیناً متوجہ ہیں کہ سورہ مبارکہ بقرہ جو قرآن کی سب سے طویل اور سب سے پہلی سورہ ہے، اس کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بقرہ یعنی گائے۔ کیوں نام ہے اس کا بقرہ؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کی ایک گائے کا تذکرہ اس کے اندر کیا گیا۔ واقعہ بزرگوں کے ذہنوں میں ہوگا، میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں اور تھوڑا تیزی سے پڑھوں گا، تفصیلات بیان نہیں کروں گا واقعے کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اور بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے، جوان۔ اب قاتل معلوم نہیں ہو رہا کہ قتل کس نے کیا ہے، اور وہاں صورتحال کیا ہوئی کہ اس جو قاتل تھا، مقتول تھا، اس کے قبیلے والے اپنے کسی دشمن قبیلے والے پر الزام لگانے لگے کہ انہوں نے مارا ہوگا، اور وہ بات انکار کر رہے تھے۔ تو اب ہوتے ہوتے بات جنگ تک پہنچ گئی۔ اس سے پہلے کہ ان کے اندر جنگ ہوتی، کسی بزرگ نے مشورہ دیا کہ بھائی پیغمبر تمہارے درمیان موجود ہے اور اللہ کا جب نبی موجود ہے تو اس سے اپنے مسئلے کو حل کراؤ۔ اب یہ آگے پیغمبر کے پاس صورتحال بتائی اور حضرت موسیٰ سے درخواست کی کہ آپ ہماری مدد کریں۔ تو اب اللہ نے اس واقعے کو قرآن میں یہاں نقل کیا۔ حضرت موسیٰ نے پروردگار سے درخواست کی کہ پروردگار بتا کیا کیا جائے، حل کیا ہے اس کا؟ تو وہی نازل ہوئی کہ حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے لیں، اس کو ذبح کریں، اور اس گائے کے بدن کا ایک خاص حصہ گوشت کا مقتول کی لاش سے مس کریں گے تو مقتول زندہ ہو کر جواب دے گا اور خود بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے۔ اب اس واقعے کو قرآن نے نقل کیا ہے۔ کرنا کیا تھا؟ کرنا یہ تھا کہ ایک گائے لے اس کو ذبح کرو اور جو حصہ کہا گیا ہے اس کو لا کر مقتول کی لاش سے مس کرو، وہ بتا دے گا۔ اتنا سا کام تھا۔ کام کے بارے میں تو میں بعد میں بات کروں گا، ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات صرف اتنی سی ہے عزیزانہ کہ یہ جو واقعہ میں نے آپ کو بیان کیا، چیلنج کر رہا ہوں چلے جائیں، سارا عالم اسلام متفق ہے اس بات پر کہ یہ واقعہ ایسے ہی ہوا۔ سب متفق ہیں، سارے مسلمان سارے متفق ہیں کہ یہ ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خدا چاہے تو گائے کے گوشت میں یہ تاثیر پیدا ہو سکتی ہے۔ خدا اگر چاہے تو گائے کے گوشت میں یہ تاثیر پیدا ہو سکتی ہے کہ اس کو اگر مردے سے مس کیا جائے تو وہ زندہ ہو کر کلام کرتا ہے۔ تو مسلمانوں، گائے کے گوشت پر اتنا عقیدہ ہے، وہ جو زمین پر اللہ کا ولی ہے، کیا اس کی ٹھوکریں مردہ نہیں جلا سکتی؟ یہ عجیب عقیدہ ہے۔ یہ عجیب عقیدہ ہے۔ گائے کے گوشت پر اعتماد ہے، گائے کے گوشت پر عقیدہ ہے، لیکن اللہ کے ولی کے اوپر عقیدہ نہیں ہے۔ لہذا اب کیا ہوا کہ جب ان سے کہا گیا
تو اب قرآن میں وہ جو سوالات وہاں پر ذکر کیے ہیں وہ ایسے ہی سوالات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے. کام اتنا سا ہے کہ جاؤ گائے ذبح کرو، گوشت لا کے مس کر دو، ختم ہو جائے گا کام. لیکن انہوں نے جو سوال کرنا شروع کیے وہ عقیم تھے. 5 سوال تھے. کیا تھے؟ گائے کی عمر کتنی ہونی چاہیے، گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ دکھنی کیسی چاہیے. اب جب انہوں نے اللہ کے رسول کو اذیت کی تو پھر اللہ نے کہا کہ اچھا کوئی بات نہیں، تم ہمیں اذیت کرو گے، ہم تمہیں اذیت کریں گے. یہ سوال کرتے رہے. حضرت موسیٰ جواب بھی دیتے رہے اور ان کو متوجہ بھی کرتے رہے کہ جاؤ جا کر گائے ذبح کرو، مت سوال کرو. لیکن جب ان کی سارے سوالات ختم ہو گئے تو اب اللہ نے انتظام کیا کیا کہ اس جواب میں جو گائے بنتی تھی، اب جو اللہ نے بھی جواب دیا، اس صورت میں جو گائے بن رہی تھی پورے بنی اسرائیل میں صرف ایک گائے تھی جو کہ ایک یتیم بچے کی تھی. اور اب اللہ نے اس کی سزا کیا دی؟ سزا یہ دی کہ جتنی دیر میں یہ اس یتیم کے پاس پہنچتے، اللہ نے اپنے فرشتوں کی صورت میں، انسانوں کی صورت میں اپنے فرشتوں کو بھیجا اور اس کو جا کر سمجھا دیا کہ اس وقت تم گائے کی جو قیمت لگاؤ گے تمہیں مل جائے گی. لہذا ان سوالات کرنے کی سزا بنی اسرائیل کو یہ ملی کہ اس گائے کی قیمت یہ طے پائی تھی کہ اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال میں جتنا سونا آ سکتا ہے وہ بھر کر اس بچے کو قیمت دی جائے گی. لہذا ایسے سوالات کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، عقیم سوالات کریں. سوال کرنے کا ہنر سیکھیں. ہم ائمہ فرماتے ہیں حسن السوال نصف العلم. اگر تمہیں اچھا سوال کرنا آتا ہے وہ آدھا علم ہے. اس لیے کہ تم اپنے سوال سے جو کچھ جان سکتے ہو. راستہ کیا ہے؟ سوال علم کے دروازے کی کنجی ہے. اور دین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر سوال کرنے کا ہنر پیدا کریں. اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ یہ ہنر ہمیں پیدا ہوگا تو ہم امام کی خدمت میں سوال پہنچا سکتے ہیں. عزیزان گرامی تعالیٰ، علم اللہ نے صرف محمد و آل محمد سے مناس کیا کہ کبھی سوال کیا جاتا ہے علم کے لیے، کبھی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اذیت پہنچانے کے لیے، لیکن کبھی سوال کیا جاتا ہے کسی کی منزلت کو پہچانوانے کے لیے، کسی کی منزلت اور مقام کو پہچانوانے کے لیے. لہذا ایک روایت اور ملتی ہے کہ مولا نے کائنات، چونکہ یہ جو سنونی کا دعویٰ ہے یہ ایک دفعہ نہیں کیا محمد مولا نے، کئی مرتبہ کیا. تو فرمایا کہ کوفہ کی ہی کسی اور مسجد میں امام نے جیسے ہی کہا لوگوں کو کہ سنونی سنونی، تو فرمایا کہ جب امام نے یہ دعویٰ کیا تو مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر اس سے سوال کیا، کہا یا علی میں آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں؟ مولا نے کہا فرماؤ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا مولا یہ بتائیے کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ اس وقت جبرائیل کہاں؟ فرمایا، راوی کہتا ہے کہ امام نے 6 ڈائریکشن 6 جہت میں، یعنی ایک مرتبہ سامنے، ایک دفعہ پیچھے، ایک دفعہ دائیں، ایک دفعہ بائیں، ایک دفعہ اوپر اور ایک دفعہ نیچے نگاہ کی. ایک نگاہ یعنی اس طرح دیکھیں 6 مرتبہ 6 جہت میں دیکھا امام نے. آیت علامہ حافظ کفایت عالم مقام یہاں پر بڑا خوبصورت جملہ فرماتے ہیں کہ یہ جو علی 6 جہت میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے کیا دیکھیں؟ فرمایا کہ جن اور فرشتے کے اندر فرق یہ ایک کامن ہے اور ایک اشتراک ہے اور ایک اختلاف. دونوں کے درمیان یہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتے ہیں، مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں. کہ جن بھی مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے، ملک بھی مختلف شکلوں میں آ سکتا ہے. اب یہ بات کر رہا ہوں تو ایک جملہ یہاں پہ کہتا چلا جاؤں کہ جن تقریباً ساری شکلوں میں آ سکتا ہے، معصوم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا. ایک بات. دوسرا، اگر انسان کی شکل میں آنے کی کوشش کرے گا تو کبھی بھی کامل انسان کی شکل میں اور سالم انسان کی شکل میں نہیں آ سکتا. اگر جن انسانی روپ اختیار کرے گا، انسانی شکل میں آنے کی کوشش کرے گا تو ناقص شکل میں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جن کبھی بھی احسن تقویم کو اختیار نہیں کر سکتا. اس کی ابحاث اپنی جگہ پر ہے، وہ پھر کبھی اور انشاءاللہ آپ کی سماعتوں نے تو کہا تو عرض کروں گا کہ جن اشرف المخلوقات نہیں ہیں، جو اشرف المخلوقات نہیں ہیں، وہ اشرف المخلوقات کی شکل بھی اختیار نہیں کر سکتا.
لیکن یہ جو عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جن معصوم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، لہذا نہ فرشتے کی شکل میں آ سکتا ہے، نہ نبی کی شکل میں آ سکتا ہے، نہ امام کی شکل میں آ سکتا ہے، نہ سیدۃ النساء کی شکل میں آ سکتا ہے، معصوم کی شکل میں نہیں آ سکتا۔ لہذا معصوم میں روایتوں میں یہ الفاظ ملتے ہیں، اگر تم نے ہم میں سے کسی کو خواب میں دیکھا یا تمہیں بتایا گیا کہ تم فلاں شخص کو یعنی فلاں امام کو دیکھ رہے ہو تو جان لینا کہ وہ وہی امام ہوگا، لیکن اس کی چہرے کی شناخت وہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ کو کبھی خواب میں توفیق ہو جائے ایسی تو بس جان لیجیے اور اپنے تک رکھیے گا، اس کو پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ زیارت آپ کے لیے مخصوص ہے، لہذا اس کو اپنے تک رکھیے گا، جب بھی ہو جائے اس کو اپنے تک رکھیے گا، اور اگر پوچھنا ہو تو کسی اہل سے پوچھیے گا۔ خوب، جن ہر شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے معصوم۔ فرمایا فرشتہ ہر شکل اختیار کر سکتا ہے سوائے نجس جانوروں کے۔ دو جو نجس جانور ہیں یہ کبھی بھی فرشتے نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی فرشتے واقع نہیں ہو سکتے۔ لہذا عزیزان میں اب اگر غور کیجیے گا، حافظ صاحب فرماتے ہیں اللہ مقامہ کہ علی یہ جو ایک ایک نگاہ ڈال رہے ہیں شش جہت میں، شش جہت میں ایک ایک نگاہ ڈال رہے ہیں، فرمایا ایک ایک نگاہ میں کائنات کا ایک ایک ذرہ علی چیک کر رہے ہیں۔ تو ممکن ہے نا بھئی یہ دو نجس جانور چھوڑ دو، اس کے بعد ہو سکتا ہے جبرائیل پانی کی شکل میں ہو سکتا ہے پانی کے جانور کی شکل میں ہو سکتا ہے مٹی ہو سکتا ہے خاک ہو سکتا ہے حیوان ہو سکتا ہے پرندہ ہو سکتا ہے چرندہ ہو سکتا ہے خزندہ ہو، انسان ہو سکتا ہے، پہاڑ ہو سکتا ہے، ستارہ ہو سکتا ہے، سیارہ ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کہاں شش جہت میں علی ایک نگاہ میں، دیکھیے یہ کائنات شش جہت ہے، اس کی 6 جہت ہیں، ساتھ کی کوئی جہت نہیں ہے، یہ جو شش جہت ہے یہ پوری کائنات کو سمیٹ لیتا ہے۔ تو امام اسے کہتے ہیں کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ ہم نے ہر شے کا احصا کر دیا ہے امام مبین میں۔ تو امام مبین اس بات پر قادر ہے کہ ایک جہت میں ایک نگاہ میں پوری کائنات کا احصا کر لیتا ہے۔ میرے مولا نے پوری کائنات کا احصا کر کے ایک مرتبہ فرمایا جبرائیل تو ہی ہے، اس شیخ کی طرف اشارہ فرما کے فرمایا جبرائیل تو ہی ہے۔ دیکھیے آج اگر جبرائیل، اب یہ جبرائیل ہی ہے، لیکن آج اگر جبرائیل یہ کہہ کر سر جھکا کر دروازے سے چلا جاتا کہ ہاں یا علی آپ نے صحیح فرمایا میں ہی جبرائیل ہوں، تو ساری زندگی کچھ جاہل افراد علی کو تانے دیتے رہتے۔ لیکن آج جبرائیل یہ بتانا چاہتا تھا کہ استاد اگر اللہ کے گھر کی دیوار شک کر کے آ سکتا ہے تو شاگرد بھی چھت کو شک کر کے جا سکتا ہے۔ لہذا فرمایا اس نے ایک چیخ ماری، پرندے کی شکل میں ظاہر ہوا اور چھت کو شگافتہ کرتا ہوا آسمان پر بلند ہو گیا۔ جبرائیل کر اس کے لیے دکھا رہا ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو کہ علی نے جو کہا ہے وہ غلط ہے۔ لہذا کبھی سوال کیا جاتا ہے کسی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، انشاءاللہ موضوع رہا تو اپنی جگہ تفصیل ہے انشاءاللہ۔ خود قرآن میں سوال ایک پوری بحث ہے، لیکن جن کو اللہ نے زمین پر اپنے اسماء کا، اپنے کلمات کا، اپنے تمام صفات کا مظہر بنایا، 2 دن ہو گئے ہیں کربلا میں ان کی لاشوں کو ریت پر پڑے ہوئے، 2 دن گزر گئے۔ ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ شہید ہونا تو سعادت ہے، شہید ہونا تو افتخار ہے۔ تم شہادت کا ماتم کیوں کرتے ہو؟ مسلمانوں ہم شہادت کا ماتم نہیں کرتے، شہادت تو ہمارا افتخار ہے، شہادت تو ہمارا ورثہ ہے، ہماری پہلی دعا اور آخری دعا شہادت ہے۔ ہم شہید ہونے پر گریہ نہیں کرتے، لیکن انصاف سے بتاؤ کہ کیا تمہارے نبی کی سنت یہی ہے کہ نبی کے خاندان کے جنازوں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا،
پیغمبر کی متفق علیہ حدیث اور تمام عالم اسلام کا متفق علیہ فتویٰ ہے کہ لاش گرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو اس کا مسئلہ کرنا حرام ہے. حتیٰ فرمایا نجس جانور بھی ہو تب بھی اس کی لاش کا مسئلہ کرنا حرام ہے. تو مسلمان بتاؤ کیا نبی کے بیٹے کی، نبی کے نواسے کی لاش کے ساتھ جو مسلمانوں نے کیا وہ مقام گریہ نہیں ہے؟ اور تاریخ میں ملتا ہے انہی کی یہ جو کربلا میں امام حسین کی لاش پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں، انہی کی جدہ ہے، انہی کی اماں ہے ہند جگر خار، کہ جس کو آج اس کی ناپاک اولاد صحابی اور صحابیہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ذرا جا کر تاریخ کا کبھی مطالعہ کرو. ہند جگر خارہ جس وقت آئی ہے مکہ میں فتح مکہ کے بعد تو پیغمبر نے اس سے اپنا رخ پھیر لیا، اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کیا. رحمت للعالمین جس سے منہ پھیر لے وہ تمہارا صحابی ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں ہوتا. اور پیغمبر نے جب اس کے ساتھ آئی ہوئی خواتین نے کہا کہ یہ توبہ کرنا چاہتی ہے، مسلمان ہونا چاہتی ہے، پیغمبر نے اس سے کلمہ نہیں پڑھوایا تھا. پیغمبر نے اس کے لیے شرط رکھی تھی اور اس کو یہ کہا تھا کہ تیرا اسلام یہ ہے کہ تو زنا کرنا چھوڑ دے. تاریخ جا کے پڑھو پہلے، اور پہلے اس کا زنا کرنا نہ کرنا ثابت کرو، اس کے بعد اس کا اسلام ثابت کرنا. اتنا تاریخ میں شقی القلب انسان نہیں ملتے جس میں یہ تھے. جناب حمزہ کی شہادت ہوئی اور یہ خنجر لے کر تلواریں چل رہی ہیں میدان میں. اتنا بغض ہے اہل بیت سے کہ خنجر لے کر حضرت کی لاش پر آئے. آپ کے کانوں کو کاٹا اس نے، آپ کے ہاتھوں کی انگلیوں کو قطع کیا، ناک کو کاٹا اس ملونہ، اور اس کے بعد سینہ چاک کر کے آپ کا جگر نکال کر چبانے کی کوشش کی. جب پیغمبر نے اپنے چچا کی لاش کا یہ حال دیکھا تو پیغمبر نے عزاداری کی ہے، پیغمبر نے گریہ کیا ہے. اسی لیے سید الشہداء کہا گیا ہے. ایک سید الشہداء حمزہ ہے اور ایک سید الشہداء حسین. ابھی پیغمبر اپنے چچا کے لیے رو رہے تھے، اتنے میں کسی نے آواز دے کر کہا کہ جناب صفیہ جو پیغمبر کی پھوپھی اور جناب حمزہ کی بہن ہے، کہا جناب صفیہ تشریف لانے کی. پیغمبر ایک مرتبہ متوجہ ہو کر فرماتے ہیں فوراً کوئی کپڑا لا کر جناب حمزہ کی لاش پر ڈالو. اگر کپڑا نہ ملے تو جھاڑ جھنکار یہ پودے جمع کر کے لا کر ان کی لاش کو چھپاؤ. فرمایا کہ بہن اپنے بھائی کی لاش کو اس حال میں دیکھے گی تو اس کے قلب کے اوپر کیا گزرے گی. میں کہوں گا یا رسول اللہ معاف کیجیے گا، لیکن اگر 11 محرم آپ کربلا آ کر دیکھتے تو پہلے تو اپنے حسین کی لاش کو دیکھ کر خدا جانے آپ کے قلب پر کیا گزرتی. لیکن یہ ملعون وہ ہیں جنہوں نے زینب ام کلثوم کو حسین کی لاش کے پاس سے گزارا اور بیویاں اپنے آپ کو اس لاش پر گرا کر ماتم کر رہی ہیں تو تازیانے مار مار کر ہٹایا جا رہا ہے. قافلہ چلا گیا، اپنے جنازوں کو اٹھا کر لے گئے، جن کو دفنانا تھا دفنا گئے. مسلمانوں تاریخ سے انصاف تو کرو، نبی اور نبی کے بچوں کے جنازوں کو چھوڑ کر چلے گئے. کربلا کی گرمی اور ریت اور دھوپ میں یہ جنازے 2 دن تک پڑے رہے. جب 12 محرم کا سورج شروع ہوا تو بنی اسد کی خواتین ایک مرتبہ جمع ہوئیں. امام نے اس وصیت کی چیز قبیلے کے افراد کو، تو عورتیں آگے بڑھی اور انہوں نے جمع ہو کر کہا اپنے مردوں کو کہ اگر تمہارے اندر غیرت ختم ہو چکی ہے تو تم گھر میں بیٹھو، لاؤ بیلچے ہمیں دو، کدال ہمیں دو، ہم جا کر فرزند زہرا کو دفنائیں گے. تو جب عورتوں نے کتنا غریب ہے حسین، کس قدر غریب ہے حسین. جب عورتوں نے غیرت دلائی تو بنی اسد کے کچھ لوگ جمع ہوئے، بیلچے اور کدال لے کر پہنچے ہیں گنج شہیدہ میں. اور اب جو پہنچے ہیں گنج شہیدہ میں تو ایک مشکل کیا ہے،
جسد تو پڑھے ہوئے ہیں لیکن ان اجساد طاہرہ کے اوپر سر موجود نہیں ہے، لہذا حیرت کے عالم میں کھڑے ہوئے ہیں کس کا جنازہ کون سا ہے، کس کو کہاں دفنا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہی کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کوفہ کی طرف سے غبار اڑتا چلا آ رہا ہے، یہ سمجھے کہ شاید ہمارے ساتھ کا کوئی جاسوس ہے، ایک مرتبہ اپنے آپ کو ٹیلوں کے پیچھے چھپا دیا، لیکن جب وہ غبار نزدیک آیا تو دیکھا کہ کوئی بیمار چلا آ رہا ہے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ لاشوں پر بیٹھ کر گریہ کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ جب یہ عالم دیکھا تو یہ متوجہ ہوئے، آگے بڑھے اور آ کر کہا اے بھائی تم کون ہو اور ان جنازوں پر بیٹھ کر رو کیوں رہے ہو، کیا تم ان جنازوں کو جانتے ہو؟ میرے مولا نے ایک مرتبہ سر اٹھا کے فرمایا ارے میں انہی کا اکیلا وارث سید سجاد ہوں۔ خدا جانے جوان بیٹے کے لیے یہ منزل کتنی سخت ہوتی ہے کہ باپ کا لاشا رہ جائے، چچا کا لاشا رہ جائے، بھائیوں کے جنازے رہ جائے۔ امام اجازت امامت سے آئے ہیں دفنانے کے لیے، اب جو بنی اسد نے پہچانا، ایک مرتبہ سلام کیا، امام کی خدمت میں تعزیت پیش کی، کہا ہمیں معلوم نہیں ہے کس کا کون سا جنازہ ہے، کس کو کہاں دفنانا ہے۔ امام نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں گا کس کا جنازہ کون سا ہے، ارے وہ جو فرات کے کنارے بے دست لاشا پڑا ہے وہ میرے چچا عباس کا لاشا ہے، ارے جس کے کلیجے میں سنا ٹوٹی ہوئی ہے میرے بھائی علی اکبر کا جنازہ ہے، جس کا بدن گھوڑوں سے پامال ہے یہ میرے بھائی قاسم کا لاشا ہے۔ ایک ایک کا لاشا بتاتے جا رہے ہیں، بنو اسد کے لوگ دفناتے جا رہے ہیں، بس آخری مرحلے ہیں۔ دو جنازے ایسے ہیں کہ جن کو امام سجاد نے اکیلے دفنایا ہے، لیکن دفنانے کا انداز عجیب ہے۔ بنو اسد کے لوگوں کو پیچھے ہٹا دیا، فرمایا حسیر لے کر آؤ، چٹائی لے کر آؤ، چٹائی لا کر دو جنازے ہیں جن کو سمیٹ کر میرے مولا نے چٹائی پر جمع کر کے دفنایا ہے۔ ایک بابا حسین کا جنازہ ہے، ایک آپ کے چچا حضرت عباس کا جنازہ ہے۔ بس مظلوم آپ نے سنا ہوا ہے حضرت عباس کی ایک مظلومیت یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جب بے دست ہو کر میرا مولا گھوڑے سے زمین پر گرا تو مولا کو آواز دی ہے، لیکن جتنی دیر میں حسین خیمے سے عباس کی لاش پر آتے ہیں یہ ملائین جمع ہو گئے، چاروں طرف سے حضرت عباس کی لاش کو گھیر لیا اور آواز لگائی جس نے صفین کا بدلہ لینا ہے آ کر عباس سے لے لو۔ ارے ملعونوں نے تلواریں اٹھائی، اتنی تلواریں عباس کے بدن پر چلی، جب حسین اپنے بھائی کے لاشے پر پہنچے تو لاشے کا حال ایسا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو حسین اکیلے اٹھا نہ سکے۔ ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون